الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان خطبات جمعہ میں ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جو حصہ ہم پڑھ چکے اس کے بارے میں بہت ہی اختصار سے بھی اگر میں کوئی بات کروں گا تو وقت اس میں لگے گا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے۔ 1:45 پر نماز کھڑی ہوتی ہے، 5, 6, 7 منٹ کی حد تک جو ہے گویا کہ گنجائش موجود ہے، جو زائد آپ حضرات بھی جو ہے اسے خوش دلی سے تسلیم کر لیتے ہوں گے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو معاملہ میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ صرف ایک بات کو میں نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا رکوع جو تھا وہ بہت ہی شاہانہ آغاز کلام تھا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس رکوع کے بارے میں احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، خصوصی فضیلت ہے، فتنہ دجال سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 2.25 رکوع مسلسل ہم نے پڑھے ہیں، وہ اصحاب کہف کے احوال، واقعات، اور یہودیوں کے سکھلانے پر مشرکین مکہ نے جو حضور سے سوال کیے تھے، اب ان کا پھر میں اعادہ نہیں کروں گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، تو اس کا تفصیلی جواب ہم نے پڑھا۔ چوتھے رکوع کی ابتدائی چند آیات وہ تھی کہ جو اصحاب کہف کا ذکر آگے چل رہا تھا، اور اس کے بعد پھر جو آیات ہم نے پڑھی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں حکم ہے، اور جو آپ پر ایمان لائے تھے سب کے لیے حکم ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں سے جو نازل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، مکی صورت ہے، اور اس میں مسلمانوں کے اوپر جو بھی ایک تعذیب کا معاملہ، جو بھی ایک سختی اور تشدد کا معاملہ ہو رہا تھا، اس میں بھی ضرورت تھی کہ انہیں صبر کی تلقین کی جائے۔ جیسا کہ 21ویں پارے کا آغاز ہوا، اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک من الکتاب واقم الصلاۃ، وہاں بھی اسی بات کا اعادہ کیا گیا کہ پڑھیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس سے جو دل کو سکون ملے گا، جو اطمینان قلب حاصل ہوگا، جو آپ کے اندر ایک جذبہ اور عزم پیدا ہوگا، اب وہ آپ کے آگے کام آنے والا ہے کہ دین کی جد و جہد جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو یہ وہ چیز ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے کام لو، اور نماز جس کا جزو اعظم ہے اللہ کے کتاب کی تلاوت، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ وہ آیات ہم نے پڑھی، اب آج جو آیات ہمارے زیر درس ہیں
اور اس کے بعد ایک پورا رکوع بھی ہے جس میں باغ والوں کا قصہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا، اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہنمیوں کا ذکر ہو چکا، ساءت مستقرہ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، مرتفقہ، ٹھکانہ جہنم سے بڑھ کر زیادہ شدید اور برا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذکر ہو رہا تھا اصحاب النار کا، وہاں بات ختم ہو گئی، اب فوری کنٹراسٹ ہے اصحاب الجنت کا ذکر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یہ اللہ کی طرف سے یقین دہانی ہے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں 20 مقامات پر ایمان اور عمل صالح کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر لایا گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے کسی نیک کام کرنے والے کے عمل کو جو اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا تھا۔ گویا کہ ایک ایک عمل ان کا نیکی، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ، اس کا ثواب ان کو مل کر رہے گا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہوں گے جنت میں وہ باغات جو ریزیڈینشل ہیں۔ ایک تو باغیچہ یا باغ ہوتا ہے جہاں آپ سیر و تفریح کے لیے گئے اور شام میں واپس آ گئے، ایک یہ ہے کہ وہاں آپ کا بہترین پرسکون اور فرنشڈ رہائش کا انتظام بھی موجود ہو۔ آج کے دور میں بہرحال کچھ نہ کچھ یہ تصور جو ہے فارم ہاؤسز کی شکل میں اور ریزورٹس کی شکل کے اندر وہ سامنے آ رہا ہے۔ انسان کے اندر بہرحال طلب ہوتی ہے ذرا گوشہ عافیت میں ذرا سکون بھی ہو، ریلیکس کر سکے، ایک دو دن وہاں گزار کر واپس آتا ہے۔ تو جنت کا ذکر کیا، جنات عدن، وہ باغات جہاں تمہاری رہائش کا بندوبست بھی ہوگا، تجری من تحتہم الانہار، جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنایا جائے گا۔ حلہ یحلی آتا ہے کسی کو زیور پہنانا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے زیورات کیا ہوئے، جسے آپ گہنے کہیں گے یا جنہیں آپ کنگن کہیں گے، اور جو ایک شاہانہ لائف سٹائل ہوتا ہے جو بادشاہوں کا ہوا کرتا تھا، تو ان کے ہاں یہ چیز جو ہے لباس بھی ہوگا تو اس کے اندر بھی بہت جو ہے زرق ورق ہوگا، اسی طرح جو ہے جو بھی ان کے پہناوے ہوں گے، جو کنگن ہوں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے، بہت قیمتی پتھروں کے ہوں گے۔ تو انسان کا جو ایک تصور ہے، جو ایک شاہانہ انداز ہو سکتا ہے، اسی کی ریفلیکشن کی گئی ہے ہمیں بات سمجھانے کے لیے۔ وہاں تمہیں جو اللہ تعالیٰ لائف سٹائل عطا فرمائے گا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پہنائے جائیں گے ان کو وہ کنگن کے جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اساور اصل میں جمع ہے سوار ان کی، اور سوار کہتے ہیں کسی کنگن کو یا کسی گہنے کو جو انسان یا خاتون اپنے بازوؤں میں ڈالتی ہیں۔ تو یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور ان کے پہناوے ہوں گے، وہ پہنیں گے وہ لباس، وہ کپڑے جو ریشم کے ہوں گے، اور ریشم میں 2 اقسام کا ذکر کیا گیا قرآن میں اور مقامات پر بھی ہے۔ سورہ حج میں بھی فرمایا گیا کہ لباسہم فیہا حریر، اللہ تعالیٰ جو لباس عطا فرمائے گا اہل جنت کو وہ ریشم کا ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ مردوں کے لیے اس دنیا میں جو خالص ریشم ہے، اب تو خالص ریشم شاید دستیاب ہی نہیں ہے، اب تو آرٹیفیشل قسم کے جو ہے فائبرز کے ریشم کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن جو خالص ریشم ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سونے کی جو بھی جو چیز ہو سکتی ہے، کوئی کڑا ہو سکتا ہے، کوئی انگوٹھی ہو سکتی ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن یہاں کی جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یہ گہنے عطا فرمائیں گے، لباس ان کا ہوگا خاص ریشم کا، خالص ریشم کا، خضرم من سندس، کہ جو ہوگا سبز، گہرے سبز رنگ کا، اور وہ سندس بھی ہوگا اور استبرق بھی ہوگا۔ یہ 2 اصطلاحات قرآن استعمال کرتا ہے سورہ مدثر کے اندر۔ سورہ دہر میں فرمایا گیا عالیہم ثیاب سندس واستبرق، ان کی جو پوشاک ہوگی تو ان کا اوپر کا پہناوا جو ہے، جسے ہم کرتا کہتے ہیں یا قمیض کہتے ہیں، وہ ہوگی باریک ریشم کی۔ ہمارے ہاں آج اس کی جو ہے مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ گرمیوں میں شدید حبس کے عالم میں آپ بہت باریک کرتا کا، ململ کا ہو یا لون کا ہو، وہ پہنتے ہیں۔ تو ریشم کے اندر بھی یہ کوالٹیز موجود ہیں۔
جو اوپر کا پہناوا ہوگا، جو اوپری لباس ان کا ہوگا، وہ ہوگا باریک ریشم کا، وہ استبرق، اور اسی طرح وہی ریشم ہوگا جو ایک موٹی شکل میں ہوگا، جو ان کے پہناوے کا نچلا حصہ ہوگا. جس طرح ململ کا کرتا ہے اور اس کے ساتھ لٹھے کی جو ہے آپ شلوار پہنتے ہیں، اس کی ایک مثال آج دی جا سکتی ہے. تو گویا کہ ذہن سے قریب ہو کر بات کی جا رہی ہے کہ وہاں جو لباس اور جو پوشاک اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ خالص ریشم کا ہوگا، باریک ریشم، اوپری لباس، اور نیچے کا لباس جو ہے وہ دبیز ریشم، موٹا ریشم. متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ارائک اصل میں اریکہ کی جمع ہے. اریکہ کا خاص ترجمہ ہوتا ہے تخت، جس کے لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح مستعمل ہے مسند. کسی پیر کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو جس مسند کے اوپر جو ہے وہ جسے آپ کہیے بیٹھا ہوتا ہے، یا جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی جو مسندیں ہوتی ہیں، جس طرح ان کی جھالریں لگی ہوتی ہیں اور جڑاؤ تخت کی شکل ہوتی ہے، تو بڑے سے بڑے بادشاہ کا جو مسند ہوگا، جو اس کا تخت ہوگا، تو اریکہ اسے کہتے ہیں. اگرچہ عام تخت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اہل جنت کو جو اللہ تعالیٰ جنت میں جو تخت عطا فرمائے گا وہ جڑاؤ تخت ہوگا. احادیث کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس میں بہت قیمتی پتھر لگے ہوئے ہوں گے. جیسے کہ میں نے پہلی بھی عرض کیا تھا، قرآن حکیم بات کرتا ہے انسان کے ذہن کے، اس کے سوچ کے قریب ہو کر. تو اس دنیا میں انسان کی جو آرزو اور تمنا ہیں، الفاظ تو ہمارے ہی استعمال کیے جائیں گے نا. یہ الگ بات ہے کہ جنت میں جو نعمتیں حاصل ہوں گی اس کے بارے میں حضور نے فرما دیا اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اس کا کوئی ادراک اور خیال اپنے ذہن میں قائم بھی نہیں کر سکتے، جو نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھی ہیں نہ تمہارے کان نے سنی ہے. پھل ہوں گے تو ان کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ جو بہترین ذائقہ آپ کو یہاں میسر آ سکتا ہے، اس کو آپ 1000 گنا زیادہ کر لیں تو کیا اس کی مٹھاس ہوگی، کیا اس کا فلیور ہوگا، کیا ذائقہ ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے جسے بھی جنت میں پہنچائے گا. ہماری دعا ہے سب ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے، تو انہیں وہاں جا کر اس کا تجربہ ہوگا. تو متکئین، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، فیہا علی الارائک، ان بڑے تختوں کے اوپر، ان جڑاؤ تختوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ انہیں فراہم کرے گا. نعم الثواب، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا. کن لوگوں کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایمان دل کے یقین والا ایمان ہوگا تو اعمال کے برگوبار لازماً پیدا ہوں گے. اس کی سیرت و کردار کے اندر وہ رنگ پیدا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. تو نعم الثواب، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے جو اللہ عطا فرمائے گا. وحسنت مرتفقہ، اور بہت ہی خوب ہے وہ انجام یا وہ ٹھکانہ جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا. ارتفق یرتفق کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے استراحت کرنا، آرام کرنا، ریلیکس کرنا، اور یہی سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھکانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو غالیچ، جو بھی وہاں جسے آپ کہیے کہ بالا خانے عطا فرمائے گا، اسے کہا گیا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی آرام گاہ ہے. کیا بہتر آرام گاہ ہے. ایک آرام گاہ ہمارے بیڈ رومز بھی ہوتے ہیں، ہمارے فارم ہاؤسز بھی ہوتے ہیں. کبھی قبرستان چلے جائیں تو آخری آرام گاہ کے نام سے وہاں بھی ایک کتبہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا. اگرچہ آخری آرام گاہ وہ جو ہے وہ بھی عارضی ہے، وہ بھی برزخی زندگی کے لیے ہے نا. اس کے بعد تو اصل آرام گاہ کیا ہے؟ انہا ساءت مستقر و مقامہ و انہا حسنت مستقر و مقامہ. یا تو وہ رہنے کی جگہ ہے بہت ہی بری ہے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے قیام ہو یا ہمیشہ کے لیے وہ مسکن بن جائے، وہ ٹھکانہ بن جائے، جہنم. اور حسنت مستقر و مقامہ، اور کیا ہی خوب جگہ ہے وہ جنت کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی اس جنت اپنی تمام رعنائیاں آپ پر گویا کہ نچھاور کر دے گی. اور وہاں مستقل رہائش ہو جائے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ اور بوریت محسوس نہیں ہوگی. یہ جنت کی صفت بیان کی گئی سورہ فرقان کے اندر. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اب دیکھیے اگلا پورا رکوع جو ہے ایک تمثیل ہے، واقعہ ہے. اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں. زیادہ رائے کثرت کے ساتھ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان کی ہے، جیسے کہ آغاز میں فرمایا گیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کے سامنے، جسے ضرب المثل کہتے ہیں نا، ایک تمثیل بیان کیجئے دو افراد کی، دو لوگوں کی جن کا آگے ذکر آ رہا ہے.
بعض آراء یہ بھی ہیں کہ یہ دو سگے بھائی تھے اور ان کا والد جو تھا بہت بڑا لینڈ لارڈ بھی تھا، اس کی بڑی جائیداد بھی تھی، روپے پیسے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو دو یہ بھائی تھے سگے، ان میں سے ایک وہ تھا جو بڑا درویش تھا، قناعت کرنے والا، اور جو بھی اسے وراثت میں سے حصہ ملا تھا اس نے کار خیر میں خدمت خلق کے اندر صرف کر دیا اور خود بہت ہی درویشانہ زندگی اختیار کی۔ اور دوسرا بھائی وہ تھا کہ جس نے عیاشیوں میں، عیشی میں اور تللے تللوں میں بھی خرچ کیا اور اپنے لیے اس دنیا میں اسے ایک کمائی کا ذریعہ بھی بنایا، بڑی انویسٹمنٹ کی اور اپنے لیے دو بڑے بڑے باغات جن میں کھیتیاں بھی تھیں، جن میں چشمہ بھی رواں تھا، اریگیشن کا انتظام بھی تھا، کھجوروں کے باغات بھی تھے اور اسی طرح انگوروں کی بیلیں جو ہیں وہ بھی موجود تھیں۔ تو گویا کہ دنیاوی اعتبار سے جو کامیاب ترین آدمی ہو سکتا ہے، ایک ان وہ دونوں میں سے ایک بھائی اس درجے پر تھا اور دوسرا بہت ہی قناعت پسند بھی اور درویش۔ اب ان کا مکالمہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ، اس کو چاہے آپ وہ ایک ضرب المثل کے درجے میں ایک مثال سمجھ لیجئے یا واقعتاً یہ معاملہ ایسا ہوا ہو جسے گویا کہ قرآن حکیم میں مستقلاً اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے ایک مثال کے طور پر بیان کر دیا۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات اسے فراہم کیے تھے، ظاہر ترکہ اس کے والد کا تھا جس میں اس نے اپنا جو بھی سٹائل، لائف کا جو سٹائل تھا اسے بہت بلند کیا، اس کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا باغات اور کھیتیاں بھی تھیں، دو باغات تھے من اعناب کہ جن میں وہ انگوروں کی بیلیں جو ہیں وہ بھی لگی ہوئی تھی، حففناہما بنخل، اور پھر یہ کہ ان باغات کے گردا گرد ہم نے کھجوروں کی جو ہے ایک باڑ بھی لگا دی تھی۔ کھجور کا درخت نیچے سے تنا ہوتا ہے اور اگر وہ قریب قریب ہو تو ایک نیچرل باڑ بن جاتی ہے اور اس کے درمیان اور چھوٹے درخت یا پودے لگا دیے جائیں تو گویا کہ ایک فصیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو حففناہما اس کے معنی کیا ہے؟ ہم نے اس کے گردا گرد گویا کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا تھا کھجوروں کے درختوں کے ذریعے۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغات کے درمیان میں جو زمین تھی وہاں وہ اپنی لیے زراعت کرتا تھا۔ گویا کہ اس دور میں جو گویا کہ آج سے تقریباً 1500 برس پہلے کا دور ہے، تو اس میں جو بھی آسائشیں فراہم ہو سکتی تھی وہ تمام کی تمام اس شخص کو پوری طرح حاصل تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور یہ دونوں ہی باغات ایسے تھے کہ جو اپنا میوہ اور پھل خوب دیتے تھے۔ ظاہر ہے جن کی اریگیشن کا انتظام نیچرل ہو اور جو بھی اس کا جو ہے وہ انتظام کرنے والا وہ بھی بڑا سمجھدار ہو اور ان کو تمام جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس باغات کی پروان کے لیے اس کا اہتمام کر رہا ہو، تو پوری طرح وہ بھرپور پھل دیتے تھے۔ آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، اور پھر یہ کہ اپنی پیداوار میں سے کبھی بھی وہ کچھ کمی نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ ہمیں بھی تجربہ ہوتا ہے، جو کسان ہے جس نے کوئی باغات لگائے ہیں، اس سال جو ہے آم کی فصل بہت زیادہ برباد ہوئی اس لیے کہ سردیوں کا عرصہ بہت لانگ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جو بھی پھول تھے وہ پوری طرح پک نہیں سکے، اور اس کا جو ہے بہرحال جو نقصان کسانوں کو ہوا اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے۔ میری بھی ایک دوست ہیں کہ جن کے باغات تھے یہاں ملتان اور بہاولپور، بہاول نگر کے قریب، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہرحال اس دفعہ جو ہے معاملہ بہت خراب ہوا تھا۔ یہ بہرحال تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان کے لیے بھی، اور پھر یہ سورہ حج میں جو فرمایا گیا ذالک بما کسبت یداک، انسان کے اپنے جو ہے اعمال اور کرتوت بھی ہوتے ہیں جس کا ایک اجتماعی اثر پڑتا ہے کہ انسان جو ہے پھر وہ قحط پیدا ہوتا ہے یا زمین جو ہے اپنی پیداوار پوری نہیں کرتی۔ لیکن یہ باغات کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور وہ اپنی پیداوار میں کچھ کمی نہیں کرتے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ایک بہت بڑی نعمت انہیں جو حاصل تھی وہ یہ کہ ان کے درمیان میں ایک چشمہ بھی رواں تھا، ایک نہر بھی رواں تھی۔ گویا کہ نیچرل جو اریگیشن ہے اس کا پورا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب یہ تو اس کے جو بھی مادی اسباب تھے ان کا ذکر ہو گیا، اور دوسری ڈائمنشن یہ ہے اس کی اولاد بھی تھی۔ ثمر اگرچہ پھل کو کہا جاتا ہے اور اولاد انسان کا پھل بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی سے اس کا نام اگلی نسل میں جاری ہے، اس کی نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ثمر کے معنی ہمارے مفسرین نے اولاد کا بھی ذکر کیا، اور آگے اس کی طرف اشارہ بھی آ جائے گا، جہاں اولاد بھی اللہ نے اسے خوب دی تھی، کئی بیٹے تھے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا اس کا بھائی تھا، جو دوسرا شخص تھا، اس کے پاس نہ دنیاوی ساز و سامان تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر یہ دو سگے بھائی تھے اور وراثت میں جو حصہ ملا تھا تو اس نے تو تمام خدمت خلق میں اور پھر یہ کہ بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور دوسرا یہ جو پہلا شخص ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا رہا اور یہ تمام نعمتیں اسے فراہم رہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کو پھل بھی
باغ کا بھی ذکر ہو گیا، پھل جو ہے اس پہ خوب لدا ہوتا تھا، اور دوسری طرف اسے اولاد بھی اللہ نے دی. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو اس شخص نے، جو مالدار شخص تھا، جو باغ والا تھا، اس نے کہا اپنے دوسرے صاحب سے. یہاں صاحب کا لفظ آیا تو اس سے یہ بھی گویا کہ ایک اشارہ ملتا ہے، یہاں اللہ نے تمثیل بیان کی ہے. ممکن ہے کہ سگے بھائیوں کا ذکر نہ ہو، لیکن مفسرین نے سگے بھائیوں کا بھی ذکر کیا ہے. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، حاورہ یحاورہ مکالمہ کرنا، گفتگو کرنا، جسے ہمارے ہاں کہتا ہے ڈائیلاگ. تو معلوم ہوتا ہے کسی موقع پر یہ دونوں بھائی جو ہیں یا دونوں افراد جو ہیں اکٹھے باغ میں داخل ہوئے، اب ان کے درمیان جو ایک ڈائیلاگ ہو رہا ہے، جو مکالمہ ہو رہا ہے، وہ قرآن حکیم یہاں نقل کر رہا ہے. تو فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو اس شخص نے، جو باغ والا تھا، اس نے کہا اپنے ساتھی سے جبکہ وہ باہم گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اس نے یہ بات جتائی کہ میں کہیں زیادہ ہوں تم سے، مالی اعتبار سے بھی، مادی وسائل کے اعتبار سے بھی، اور نفری کے اعتبار سے بھی. اس لیے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت ہوگی، اس کی بیٹھک میں بہت سے لوگ ہوں گے، اس کی چوپال سجی ہوگی. اور دوسری طرف مفسرین نے یہاں یہ شے بھی مراد دی ہے، اکثر نفرہ جو کہا گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے کئی بیٹے بھی تھے، اور ممکن ہے یہ جو دوسرا شخص ہے جو دنیاوی اعتبار سے نیچا رہ گیا تھا، اس کی کچھ زیادہ اولاد نہ ہو کہ جس کو وہ کہہ سکتا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ غَالِبٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ داخل ہوا اپنے اس باغات میں، اور وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا. بہت اہم نوٹ ہے کہ اپنی جان پر ظلم ڈھانا کس معنی میں؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، حرام کاموں میں ملوث ہونا. جو بھی منہیات ہیں ہمارے دین کی، ایک اوامر ہیں، ایک منہیات ہیں. کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا، کچھ سے روک دیا گیا. تو گویا کہ اگر ہم منہیات میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم مِّنَ التَّهْلُكَةِ، قرآن میں کہا گیا اختیار اللہ نے دیا تھا تمہیں، چاہے تو نیک رستہ اختیار کر لو، اور یہ شیطان کا رستہ بھی ہے، نفسانی خواہشات کی، جسے آپ کا یہ نفس کا جو بگ ٹوٹ دوڑا ہے، گھوڑا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے. یہ بھی تو ہے نا، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا. تو جو شخص بھی اس رستے کو اختیار کرتا ہے جس میں نافرمانی ہے، جس میں فسق و فجور ہے، جس میں اللہ کے ساتھ سرکشی کا معاملہ ہے، تو وہ شخص وہ ہوگا کہ جو گویا کہ ایک اعتبار سے اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا ہے. وَهُوَ غَالِبٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ اپنی جان پر وہ ظلم ڈھا رہا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، تو اس نے یہ کہا اپنے اس دوست سے. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے یا دل میں یہ بات اس کے آئی، اس لیے کہ باغ جو ہے پھلوں سے لدا پھدا کھڑا ہے، اور مادی تمام وسائل اسے حاصل ہیں. دنیا میں روپیہ پیسہ جو عزت اور وجاہت اور اسٹیٹس کا سمبل ہوتا ہے، وہ بھی اسے پوری طرح میسر ہے، اور گویا کہ بڑی حیثیت ہے دنیاوی اعتبار سے. تو اس نے یہ کہا، دل میں یہ سوچا، اظن ان تبید ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ جو مجھے دیا گیا ہے، اس لیے کہ آگے اللہ کا ذکر بھی آ جائے گا. وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کہیں جو ہے وہ چھپر پھاڑ کے دے دیا گیا، یہ اللہ نے اسے دیا تھا. اس کے باپ کے پاس اتنی جائیداد تھی کہ نتیجے میں اس کو وہ باغات جو ہے اس کا اس نے اہتمام کر لیا. ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا میں تو گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ جو ہے کبھی مجھ سے ختم بھی ہو سکتا ہے. بعد یبید آتا ہے کسی شے کا ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، ہلاک ہو جانا. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ باغ جو اس وقت بہت پھل دے رہا ہے اور جو میری آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ کہیں مجھ سے ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ کوئی برباد ہو کر رہ جائے گا. ما اظن ان تبید هذه ابدا. اور اس سے اگلی بات بھی اس نے اپنے دل میں کہہ دی، اگرچہ یہ بات یہاں واضح نہیں ہو رہی کہ یہ باتیں وہ آیا اس شخص سے کر رہا ہے جو درویش شخص تھا، یا اپنے جی میں کہہ رہا ہے. ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے، ہمارے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دونوں اکٹھے باغ میں داخل ہوئے تھے، اور ان کے درمیان جو محاورہ ہو رہا تھا، تو اسی میں یہ گویا کہ اگلی سٹیج تھی کہ اس نے اپنے اس ساتھی سے یہ کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی تباہ جو ہے برباد ہو سکتا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے تو کوئی گمان نہیں ہے کہ قیامت ہوگی. یہاں مراد کیا ہے؟ جزا و سزا ہوگی، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. انسان کی جب سوچ بالکل مادہ پرست ہو جاتی ہے، اعتماد، توکل، بھروسہ کل کا کل مادی وسائل کے اوپر، تو
آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ خاص ذہن کے اندر آخرت پر ایمان کی کوئی چھوٹی سی پوٹلی بنا کر کہیں جو برین کی سلوٹیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر کہیں دفن کی ہوئی ہو، لیکن اگر اس کے عمل میں، اس کے سیرت و کردار کے اندر وہ رنگ نمایاں نہیں ہے جو ایمان بالآخرت کے نتیجے میں لازماً پیدا ہونا چاہیے، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ اقرار تو ہے آخرت کا، لیکن اقرار مع الانکار ہے، مانتا ہے آخرت کو لیکن حقیقتاً انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، تو آخرت کا تعلق تو ذات باری تعالیٰ سے ہے نا، وہی بدلہ دے گا، وہی سزا دے گا۔ وما اظن الساعة قائمة، یہ جو قیامت کا بات ہو رہی ہے نا، تو میں نہیں تو سمجھتا، میرا تو خیال نہیں ہے، مجھے تو گمان نہیں ہے کہ کبھی قیامت بھی واقع ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ جب یہ مادہ پرستانہ سوچ اس درجے غالب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک نیا پینترا بدلتی ہے کہ اللہ نے اگر مجھے اس دنیا میں دیا ہے تو کچھ میرے اندر تھا تو دیا نا، اور یہاں اس دنیا میں تم جو ہے محروم کر دیے گئے، جوتیاں پٹخا رہے ہو، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے جو دنیا میں دیا گیا۔ یہ دلیل جو ہے مشرکین مکہ بھی دیا کرتے تھے، گویا کہ اس دنیا میں اللہ کی عطا کو یہ سمجھنا کہ شاید میرا رب، میرا خالق مجھ سے خوش ہے، اور یہ تمام نعمتیں جو مجھے حاصل ہیں یہ مظہر ہیں اس بات کا کہ میں اپنے رب کا محبوب ہوں۔ یہ خناس اس شخص کے دل کے اندر بھی موجود تھا، تو اس نے کیا کہا؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر کہیں مجھے اپنے رب کی طرف، میرے رب کی طرف کہیں لوٹا بھی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو وہاں میں اس سے کہیں بہتر پاؤں گا۔ یہاں محذوف ہے اپنے رب ہی کی طرف سے، جس رب نے اس دنیا میں مجھے اتنا کچھ نواز دیا، تو کیسے ممکن ہے آخرت میں مجھے محروم رکھے؟ تو اس سے کہیں بہتر مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ وہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ انسان اپنے بدعمالیوں، بد کرداری، فسق و فجور، اس میں اپنی طرف وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو، لیکن جو رب کی عنایات ہے، جسے قرآن میں کہا گیا نا ہم ڈھیل دیتے ہیں، پھر اچانک ہماری پکڑ ایسی آتی ہے کہ پھر رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے، اور آخرت کی پکڑ تو ہے ہی نا۔ اس دنیا میں خاص ظلم کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے، اور اسی کو آگے سے آگے بڑھتے ہوئے کامیاب ترین ہو کر مرو، لیکن آخرت میں تو پکڑے جاؤ گے۔ تو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں اس سے کہیں بہتر وہاں حاصل کروں گا۔ منقلبا گویا کہ جو ٹھکانہ وہاں ہوگا، انقلب ینقلب، واپس لوٹنا، تو انسان کہیں باہر دور دراز کا سفر کر کے اپنے ٹھکانے پر واپس پلٹتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ آخرت کو مانتا بھی تھا کہ اگر قیامت ہو بھی گئی تو مجھے میرا رب اس سے بڑھ کر عطا کرے گا، اس لیے کہ اس دنیا میں بھی تو آخر مجھ میں کوئی نہ کوئی خوبی تھی تو میرے رب نے دیا نا۔ دلیل یہ ہے، اور یہ دلیل جو ہے شیطان کی سکھائی ہوئی دلیل ہے، ورنہ اس دلیل کی بنیاد پر تو گویا کہ وہ لوگ جو حق کے علمبردار ہیں، حق پر قائم رہنے والے ہیں، راست گو ہیں، راست باز ہیں، حرام و حلال کی تمیز رکھنے والے ہیں، انہیں تو اس دنیا سے بہت کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، حرام حلال کی تمیز کو بالکل پاؤں تلے روندنے والے، وہ یہاں عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں۔ تو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اب کہا اس شخص نے جو درویش تھا اپنے اس ساتھی سے جو ساتھ موجود تھا اس باغ میں جبکہ باہم مکالمہ کر رہے تھے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ گفتگو کر رہے تھے، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، یہ بات کہہ کے گویا کہ تم کفر کر رہے ہو اس اللہ کا کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وہ کفر اس نے کیا کیا تھا؟ کسی دیوی یا دیوتا کا نام نہیں لیا تھا، اس نے تو صرف اس حد تک کہا تھا نا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہوگی، ہاں عقیدہ میں ہے، وہ ایک پوٹلی میرے ذہن میں موجود ہے کہ قیامت ہوگی، لیکن یہ کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ قیامت بھی، اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف تو اس دنیا میں جو مجھے حاصل ہوا ہے اس سے کہیں بڑھ کر میرا رب عطا فرمائے گا۔ تو اس کو انہوں نے، وہ جو ساتھی تھے درویش، انہوں نے گویا کہ تعبیر کیا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے کفر کیا اس رب کا کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا؟ کہاں سے آ گئے؟ اپنے آپ کو خود تو پیدا نہیں کیا تم نے، حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے توالد و تناسل کا سلسلہ رکھ دیا
تو گندے پانی کی ایک بوند تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان کی شکل میں تبدیل کر دیا. 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں گزار کے جب آئے ہو تو کیا حیثیت تھی تمہاری؟ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ. اور آج اللہ کے مد مقابل اور سرکش باغی بن کر کھڑے ہو گئے اور بڑے دلیلیں دیتے ہو. میں تو نہیں سمجھتا قیامت ہوگی. گویا کہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جو پیغام پہنچتا رہا ہے تسلسل کے ساتھ، اس کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جانا ذہن کے اندر، یہ بھی ایک اعتبار سے کفر ہے. وہ اصطلاحی کفر نہیں ہے کہ اس نے کوئی کفر کیا تھا، کسی دیوی یا دیوتا کو پکارا تھا، لیکن یہ اگر بات اور خیال اس کے ذہن میں موجود تھا کہ مجھے تو یقین نہیں کہ قیامت ہوگی. اس کسوٹی پر اگر ہم اپنے آپ کو بھی پرکھیں تو واقعتاً اکثر و بیشتر اگر آج 1 ارب اور 70-80 کروڑ مسلمان موجود ہیں تو کتنے % ہوں گے کہ جو اس معیار پر پورے اترتے ہوں، جنہیں یقین ہو کہ آخرت ہے، جواب دہی ہے، سوال جواب ہو کر رہے گا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. قرآن حکیم کا تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جہاں بار بار اس بات کو ریپیٹ نہ کیا گیا ہو. تو اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. کیا تم کفر کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو؟ یہ حقیقی کفر کی بات ہو رہی ہے اس ذات کا کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد اسی کا گویا کہ تسلسل ہے جو نطفے کی شکل میں تمہاری نسل، تم خود بھی پیدا اسی کے نتیجے میں ہوئے. ثم سواک رجلا. اور پھر وہی نطفہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے ایک مکمل انسانی جسم کی شکل میں اس دنیا میں بھیج دیا. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي. اب دیکھیے، اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ ہے اللہ جو میرا رب ہے. یہ ایمان اور یقین کی بات ہے نا. دنیاوی اعتبار سے اس شخص سے کہیں نیچے، اگر وہ دونوں سگے بھائی تھے یا بطور مثال اللہ نے بیان کی، دونوں آپشن کو اپنے ذہن میں رکھیے. لیکن ایمان اور یقین انسان کے اندر اتنا پختہ اترا ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس دنیا میں وہ اپنی خواہشات نفس کو بھی تو قربان کرے گا نا اللہ کی اطاعت میں. اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ان سب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. وہ رب ہے جو میرا رب ہے اور میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تمہارا اعتماد اور توکل تھا اس باغ کے اوپر جس کے بارے میں تمہیں یہ ظلم تھا کہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا، اور اگلی آیات میں اس کو بیان کر دیا گیا. وقت زیادہ ہو رہا ہے، صرف ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ایک نصیحت بھی کی تھی اس درویش شخص نے اپنے اس ساتھی سے جو بڑے روپے پیسے مال و اسباب کا مالک تھا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم اپنے اس باغ میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان پر ہوتا کہ ما شاء اللہ. یہ ہے وہ اسلامی ثقافت. آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، گھر میں بچے ہیں، چہک رہے ہیں، بہا اللہ تعالیٰ نے بڑا سکون دیا ہے، ماشاء اللہ. کسی اپنی انڈسٹری میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں تمام جو ہے عملہ کام کر رہا ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، ماشاء اللہ. ایمان دل میں ہوگا تو لازماً یہ الفاظ انسان کی زبان پر آئیں گے. اصل میں تو یہ دل سے نکلے ہوئے الفاظ. تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے قلت ما شاء اللہ، تم کہتے یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ نے جو چاہا، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. سورہ نون جسے ہم سورہ قلم کہتے ہیں، اس میں بھی باغ کا ذکر کیا گیا، جہاں جو باغ کے مالک تھے ان کے اندر حد درجے کا بخل موجود تھا اور انہوں نے پورا اہتمام کیا تھا کہ اب اگلے دن ہم جا کر جب اپنے اس باغ سے پھل اتاریں گے یا فصل کاٹیں گے تو پوری طرح چوکی داری کا بندوبست کر لیں گے کہ کوئی مانگنے والا یا کوئی سائی جو ہے ہمارے قریب نہ پھٹک سکے. اللہ کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن مخلوقات میں سے جو کہیں پیچھے رہ گئے ہیں دنیوی دوڑ کے اندر، انہیں بھی اپنے سے دور رکھنا سوچ کا انداز ہے نا. تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تم کہتے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو رونق میں یہاں دیکھ رہا ہوں، جو نعمتیں میرے رب نے مجھے دی ہیں، یہ اللہ کی مشیت سے ہیں، اللہ کے چاہے ہیں. اور اندر کی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تمام چیزیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھ گچھ ہوگی. جو انرجی حاصل کی تھی اپنی اس غذا کے ذریعے جو اللہ نے تمہیں پہنچائی، اسے لگایا کہاں؟ عیاشیوں میں، اللہ تللو میں، صرف دنیا کے کمانے میں.
یا اس انرجی کا کچھ حصہ جو ہے تم نے آخرت کے لیے بھی محفوظ رکھا، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو قائم رکھا؟ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اس بنیاد پر کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے بہت کم تر ہوں، اقل منک مالا وولدا، مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ جو باغ والا تھا اس کے پاس مال و دولت بھی بہت تھی، اور پھر یہ کہ نفری بھی اس کی زیادہ تھی، اولاد بھی زیادہ تھی۔ اس کا بالکل اپوزٹ ہے یہ شخص، لیکن اس کے اندر وہ ایمان موجود ہے جو اصلاً مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ اعتماد، توکل، بھروسہ مادی وسائل پر نہیں، بلکہ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، وہ صرف اللہ کی ذات پر۔ مادی وسائل کا اہتمام کرو، لیکن توکل اور بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اب وقت ہمارا ختم ہو گیا، اگرچہ کچھ آیات باقی تھی، انشاءاللہ اگلی مرتبہ اور اس سے اگلا جو رکوع ہے اس کے ساتھ اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، یہ پریس ریلیز جو میں آپ حضرات کو پڑھ کر سناتا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ جو بھی کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، جو ہاٹ ایشوز کہلاتے ہیں، اس کے اوپر تنظیم اسلامی کا کیا جو ہے وہ سوچنے کا انداز ہے، اس کا کیا موقف ہے، تو یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بھی آتی رہیں تو یقیناً بہت مفید ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو مبارک ثانی نامہ کو ایک شخص تھا کہ جس نے وہ تفسیر جو شائع کی گئی تھی ربوہ، جسے ہم چناب نگر کہتے ہیں، وہاں جو قادیانی حضرات ہیں، اور ظاہر ہے کہ تفسیر جہاں کی گئی تو وہاں انہوں نے اپنا اس عقیدے کا جو ہے وہ بھی خوب پرچار کیا، اگرچہ بڑا حصہ تو وہی تھا تفسیر کا جو تمام تفاسیر میں موجود ہے، لیکن جہاں انہیں موقع ملا ہے وہاں انہوں نے در اندازی کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کی اشاعت عام بھی کر رہے تھے، لوگوں تک بھی اس کو پہنچا رہے تھے۔ اس بات کو بڑا سیریسلی لیا گیا، اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اور پھر ہائی کورٹ تک بات گئی۔ ہائی کورٹ نے اس اپیل کو جو ہے جو اس کے گویا کہ اس کی جو ملزم تھا، مبارک ثانی جس کا نام تھا، اس کو گویا کہ مجرم قرار دیتے ہوئے وہ فیصلہ سنا دیا۔ وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، وہاں جا کر وہ فیصلہ جو کیا گیا فوری طور پر وہ پوری طرح اس کے حق میں گیا، اس شخص کے جو مبارک ثانی نامی جو شخص تھا، اور گویا کہ اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بھی یہ فتنہ قادیانیت ہے اور اس کا جو انسداد ہے، اس کے جو بھی ہمارے ہاں جو اس کے جو آرڈیننس ہے، اس کے تمام شقات کے بالکل خلاف تھی یہ بات۔ لہذا تمام علماء اس میں جمع ہوئے، ہر مکتب فکر کے علماء جمع ہوئے، اور انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ دین اور شریعت اور جو آئین پاکستان ہے اس کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے، اور جو کام ہو رہا تھا اس تفسیر کی اشاعت اور اس کو پھیلانے کے ضمن میں اس کو روکا جائے۔ یہ اصل میں پریس ریلیز، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں اب آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ قادیانی مبارک ثانی اس کا نام ہے، کیس کے محفوظ فیصلے کو جلد از جلد قرآن و سنت اور آئین و قانون کی روشنی میں حل کیا جائے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی ہے کہ قادیانی مبارک ثانی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن کی سماعت مکمل ہو چکی۔ اب مملکت خداداد پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پر لازم ہے کہ وہ تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن اکیڈمی لاہور سمیت متعدد معروف دینی اداروں جن سے سپریم کورٹ نے خود رائے طلب کی تھی اور دیگر ثقہ مذہبی اکابرین اور ممتاز قانون دانوں کی جانب سے دی گئی شرعی اور قانونی رائے اور رہنمائی کی روشنی میں جلد از جلد اپنے سابقہ فیصلے میں کیے گئے صحف سے رجوع کرے تاکہ عوام کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت ختم ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ 50 برس قبل 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار اس کے پیروکاروں کے حوالے سے دینی تعلیمات اور اجماع امت کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، اور پھر یہ کہ قادیانیوں کو خود کو مسلمان کہلانے اور شعائر اسلام کے استعمال سے روکنے کے لیے 1984 میں حکومت پاکستان کے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کی روح سے قادیانی اپنے مذہب کے لیے اسلامی شعائر اور اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلے میں تعزیرات پاکستان میں دفعات 290B اور 298B اور C کو شامل کیا گیا، اور بعد ازاں قرآن پاک میں لفظی اور معنوی تحریف کو روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کر دی گئی۔
انہی قوانین کی خلاف ورزی پر قادیانی مبارک ثانی کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت اور تمام ریاستی اداروں کا فرض ہے کہ اب ان قادیانیوں کے متعلق آئین اور قانون کے تمام مندرجات پر عمل کرتے ہوئے اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کریں۔ انہوں نے اتحاد ملت اسلامیہ کے تحت منعقد ہونے والے آل پارٹیز کانفرنس، جس میں تمام مسالک کے لوگ موجود تھے، کہ مشترکہ اعلامیہ کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے غیور مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر مستعدی سے پہرا دیں گے اور اس اہم ترین دینی ستون کے تحفظ کے لیے ملک بھر کی دینی جماعتیں اور علماء کرام اور وکلاء سمیت تمام مسلمان جو ہیں عوام الناس متحد ہوں گے۔